السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے۔ میری تقریر کا عنوان موضوع جو ہے پڑوسیوں کے حقوق، قرآن کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک جمعہ چھوڑ کر پچھلا جمعہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آپ کے سامنے کچھ احادیث کریمہ اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور حقوق جو ہوتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، اس کے متعلق بھی تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5واں پارہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ ہے سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، پاس کے ہمسائے سے، کروٹ کے ساتھی اور راہیگر اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم فرماتا ہے کہ تمہارا اگر پڑوسی ہے اور ہمسایہ ہے اور کوئی سفر میں تمہارے ساتھ میں ہے اور یا پھر تمہارے ماتحت لوگ کام کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھے عادات، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق یہ خاص کر کے یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہوئی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخاری شریف میں ارشاد فرماتی ہیں کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار یہ آئے اور انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق میرے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے کہ یا رسول اللہ، پڑوسیوں کی یہ حقوق ہے، پڑوسیوں کی یہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا چاہیے۔ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق مجھے تاکید فرماتے رہے، تلقین کرتے رہے، بتاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق حضرت جبرائیل امی بیان کیے کہ مجھے گمان ہوا کہ وراثت میں سے، جائیداد میں سے پڑوسیوں کو دینے کا حکم نہ فرما دے۔ یعنی مجھے گمان ہوا، ایسا گمان ہوا، دیکھیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو ہماری جائیداد، ہماری وراثت کن لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے؟ ہمارے گھر والوں میں۔ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں وراثت میں سے کوئی حصہ پڑوسیوں کو دینا نہ پڑے، یعنی دینا نہ پڑ جائے، یہ بھی اگر حکم فرما دے، یہ ایسا گمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا گمان ہوا۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گمان اپنا لوگوں کے سامنے امتیوں کے سامنے بیان کیا ہے، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کے کیسے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی احادیث کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جہاں کہیں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے ہیں اور آخرت کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر تمہارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانا ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، آخرت پر تمہارا یقین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ پر یقین ہے، اگر تم ایمان والے ہو اور آخرت پر یقین ہے تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک سلوک کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، شوربہ پکاؤ تو پانی زیادہ ڈالا کرو۔ اپنے گھر میں کوئی چیز ہم پکا رہے ہیں، کوئی چیز اگر ہم بنا رہے ہیں اور اس چیز کی خوشبو آتی ہے، گرم مسالہ وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے، گوشت بنا رہے ہیں، کچھ اور چیز اگر ہم بنا رہے ہیں تو اس سے جو خوشبو اڑتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اس سے مراد کیا؟ یہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی، اس سے کیا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی کھانا پک رہا ہے، بھلے تم وہ کھانا نہ دو، گوشت پک رہا ہے تو تم بھلے وہ گوشت نہ دو، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ اس گوشت میں 1 گلاس پانی زیادہ ڈال دو۔ بھلے گوشت نہ دو، کھانا نہ دو، ایک شوربہ ہی اپنے پڑوسیوں کو دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو کھانے کی وجہ سے تکلیف نہ دو۔ مثال کے طور پر علماء کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آزو بازو الحمدللہ آج تو بہت سے لوگوں کے حالات اچھے ہیں، لیکن غریبی کے حالت بہت سے لوگوں نے دیکھے ہیں، غریبی دیکھی ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانا وغیرہ پک رہا ہے، خوشبودار کھانا پک رہا ہے، اور پڑوسی میں بازو والا اگر کوئی غریب انسان ہے، غریب انسان کے بچے ہیں، وہ خوشبو ان کے گھر میں گئی اور بچے نے یہ کہا کہ مجھے بھی وہ کھانا کھانا ہے، اور آپ کا وہ پڑوسی اپنے بچوں کو ان کی بچوں کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا، تو یاد رکھے کہ جو پڑوسی کے گھر سے جو کھانے کی جو خوشبو آ رہی ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ اس خوشبو، کھانے کی خوشبو کی وجہ سے اس غریب گھر کے پڑوسی کے بچے پریشان ہوئے ہیں، ان کی طلب، دل میں طلب بڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی کھانا وغیرہ بن رہا ہے تو تھوڑا زیادہ بناؤ، اور اپنے آزو بازو میں کیا کرو، تم اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرو۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اب تو یہاں پر میرج میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے، خاص کر کے رمضان میں بھی دکھائی دیتی ہے، بہت سے علاقوں میں وہ چیز ابھی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی کھانا پکتا ہے تو ہم اپنے گھر کے بچے سے وہ برتن میں وہ کھانا ڈال کر اپنے گھر کے بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ بازو والے گھر میں وہ کھانا دے کر آؤ، اور کھانا جب وہ بچہ دینے کے لیے جاتا ہے اور پڑوسی کے گھر میں جب وہ پہنچتا ہے اور کھانا دینے کے بعد وہ برتن اپنا واپس مانگتا ہے بچہ، تو وہ پڑوسی کہتا ہے کہ میں دوسرے دن دے دیتا ہوں۔ وہ کھانا، وہ برتن وہ دوسرے دن کیوں دے رہا ہے؟ کیا پڑوسی کے گھر میں برتن کی کمی ہے؟ کیا وہ برتن پڑوسی دھو کر دے گا؟ نہیں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں جو چیز بچوں کو جو سکھائی جاتی ہے، بڑے جو سکھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا، کیا کرنا، بچپن ہی سے یہ عادات و اخلاق میں، بچوں کے کردار میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ جب تم بڑے ہو تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا۔ تو وہ پڑوسی وہ برتن رکھ لیتا ہے اور اس بچے سے کہتا ہے کہ تمہیں دوسرے دن دیں گے، تو وہ پڑوسی اس سے بہتر کھانا بنا کر وہ اپنے بازو والے کو دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق میں سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ جو بچپن میں وہ چیز بچوں کو جو سکھائی جاتی ہے یا پھر کرائی جاتی ہے، وہ بعد میں آگے چل کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسا معاملہ کیوں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پھل وغیرہ ہے اور بازو میں آپ کا غریب پڑوسی رہتا ہے تو وہ پھلوں کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکے،
اور وہ اگر پھلوں کے چھلکے اگر آپ باہر پھینکیں گے، ایسا نہ ہو کہ غریب کا بچہ وہ پھلوں کے چھلکے دیکھ لے اور اپنے ماں باپ سے فرمائش کرے اور وہ غریب ماں باپ اس بچے کی فرمائش پوری نہ کر سکے۔ تو یہ پڑوسیوں کا بے حد بہت خیال رکھنے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ پڑوسیوں کو متعلق پوچھا گیا۔ ہمارے آزو بازو آمنے سامنے تو پڑوسی رہتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے حدود حد کہاں تک ہے؟ کتاب میں ایک ذکر آیا ہے، بیان کیا علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پڑوسی تمہارے سیدھے طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، سامنے 40 گھر اور پیچھے 40 گھر، یہ پڑوسیوں کیا اس میں آتے ہیں، حدود میں آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ پڑوسیوں کے حدود میں۔ لیکن ہم سمجھ لیں، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اس طرف 40 گھر نہیں ہے، اس طرف 40 آمنے سامنے آگے پیچھے 40 گھر نہیں ہے، لیکن ہمارے جو آزو بازو جو رہتے ہیں ان کو اپنا پڑوسی تصور کریں، مانیں، ان کو اپنا پڑوسی مانیں، اور ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے کم سے کم وہاں پر تھوڑی بہت چیز پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بکری کا خر ہے، خر یعنی جو پیر وغیرہ جو رہتے ہیں نا، کہ پایا وغیرہ، اگر پڑوسی تمہیں وہ بھی دے تو تم تسلیم کرو۔ یہ نہ کہو کہ گوشت اپنے پاس رکھے، اچھی چیزیں ہمارے پاس رکھ لیے اور بکری کے پاؤں وغیرہ ہمیں دے رہے ہیں۔ آج کل پاؤں کی بھی ڈیمانڈ ہے، پایا جس کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی بکری کے پیر بھی لا کر دے، خر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی لا کر دے تو تم تسلیم کرو۔ اور تم اگر کسی، ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ پوری چیز ختم ہو گئی، اب کیا دیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، صرف بکری کے خر ہے، تب بھی وہ پڑوسی کو دینے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر سے کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے سمجھ لیں، اور گھر میں 5 لوگ ہیں اور وہ چیز کتنے آئی؟ کھانے کی چیز 3 آئی، تو آنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں کہ ہمارے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، دینے کا رہا تو 5 دن کی کہ نہیں، اب ہم 3 کھائے باقی کے 2 کیا کھانا، یہ سوچ نہیں، بلکہ پڑوسی آپ کا کچھ تھوڑی بھی چیز دے رہا ہے تو وہ ایکسیپٹ کرو، قبول کرو۔ اور ہمارے گھر میں بھلے تھوڑی چیز پکی ہے، ہم زیادہ نہیں دے سکتے، تو تھوڑی بھی چیز وہاں پر کیا کرو، دینے کی کوشش کرو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آزو بازو گھر ہیں تو میں کس کو کھانے کی چیزیں وغیرہ دوں، کون زیادہ حقدار ہے، پڑوسیوں میں میرا کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آئے عائشہ، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ نزدیک ہے، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ نزدیک ہے وہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے، تم اس کی مدد کیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ماں عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے کسی پڑوسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ میں تحفہ کس کو دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دروازے کے نزدیک جس کا گھر نزدیک ہے، جس کا دروازہ نزدیک ہے، تم اس کو وہ تحفہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھلائی پر ہیں کہ نہیں، ہم نیک راستے پر ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا پڑوسی کہے کہ تم اچھے ہو تو اچھے ہو، اور تمہارا پڑوسی کہے کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ کس کے متعلق؟ علماء کرام اس حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ پڑوسی جو دیندار ہے، جو سچا ہے، جو سچ بولتا ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے، ایسے پڑوسی کے متعلق۔ ورنہ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ آزو بازو والے اس کو برا کہنے والے ہوتے ہیں، پرسنل دشمنی نکالنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن علماء کرام اس حدیث کے تحت بیان کیے ہیں کہ وہ کون پڑوسی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، سچ بولنے والا ہے، اگر وہ تمہارے حق میں کہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہے یا پھر میرے پڑوسی نے اچھا کام کیا تو تم نے اچھا کام کیا، اور وہ پڑوسی کہے کہ میرا پڑوسی برا ہے، اس نے برا کام کیا تو تم نے کیا کیا؟ برا کام کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم وہ ایمان والا نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔
صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، جس کی تکلیفوں سے، ایذا رسانی سے یعنی پڑوسیوں کو تکلیف دینا، پانی ڈالنا، جھوٹا ڈالنا راستے میں، گالی گلوچ کرنا، کسی بات میں، چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑا کرنا، ایذا رسانی کرنا، ان کو تکلیف دینا، اگر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو خدا تبارک و تعالیٰ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق ایمان کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، آخرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملات جوڑ دیے ہیں کہ اگر تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اگر کوئی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ہم جہاں پر جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی چیز پکتی ہے، ہمارے آزو بازو میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بیان کیا گیا نا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر بازو، اس طرح یہ بھی چیز کتابوں میں آئی ہے، لیکن ہمارے نزدیک، ہمارے جو سب سے زیادہ نزدیک ہے، اس کا حق، اس پڑوسی کا حق زیادہ ہے۔ تو ہمارا معاملہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ بازو والے ساتھ لڑائی ہو گئی، بات چیت وغیرہ بند ہو گئی، تو ہمارے گھر میں کوئی چیز پکی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بازو والے کو دینے کے بجائے 10 گھر چھوڑ کر وہاں پر دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ کا پڑوسی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز یہ فرمائی ہے کہ تمہارا پڑوسی اچھا نہیں ہے، بازو والے پڑوسی اچھا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر پڑوسی تمہارا اچھا نہیں ملا، تمہیں تکلیف دیتا ہے، تو اس چیز پر، اس بات پر تم صبر کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ایک واقعہ ہے صحابی رسول کا کہ اس صحابی کا پڑوسی جو تھا وہ بار بار تکلیف دیا کرتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ صحابی آئے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ عز و جل میں آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو 3 مرتبہ کہا کہ تم صبر کرو، پھر انہوں نے نہیں مانا، کہا کہ یا رسول اللہ صبر نہیں ہوتا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ترکیب اس صحابی رسول کو بتائی، اور اس پڑوسی کو سبق سکھانے کے لیے وہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ بھی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ، آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے، الترغیب و ترہیب کی کتاب ہے، کہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بازو میں، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، وہ عورت ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے آزو بازو والوں کو تکلیف دیتی ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ اس سے مراد کیا کہ فرض نماز پڑھ کر وہ عورت نوافل کی، نفلوں کی کثرت ہے اس کی، زکوٰۃ تو دیتی ہے لیکن زکوٰۃ دے کر بھی صدقہ و خیرات کرتی ہے، فرض رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ فرض روزے رکھتی ہے، فرض روزوں کے علاوہ بھی نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الترغیب و ترہیب کی حدیث کتاب میں آیا ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی کثرت، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی کثرت، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کی بھی کثرت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہ عورت کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ وہ عورت پھر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میری دوسری جانب ایک عورت رہتی ہے، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، زیادہ روزے نہیں رکھتی، تلاوت قرآن بھی زیادہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معاملہ ایسا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اچھا اس نے سلوک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ زیادہ روزے نہیں رکھتی، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، اس سے مراد کیا؟ یعنی فرض نمازیں پڑھتی ہیں، نفل نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، رمضان کے علاوہ زیادہ روزے نہیں رکھتی، زکوٰۃ دیتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات جو کرنا ہے نہیں دیتی، لیکن اس عورت کے اندر ایک عمل ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے،
اچھی بات چیت کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق گواہی دی کہ وہ عورت کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ یہاں پر عورتوں کا ہی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ مرد تو دن بھر باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، رہتی کون ہے؟ گھر میں عورتیں رہتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چیز فرمایا کہ میں نے جب جہنم میں دیکھا تو کثیر تعداد مجھے عورتوں کی دکھائی دی، کیونکہ عورتوں کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب گھر میں رہتی ہیں تو غیبت، چغلی وغیرہ، حسد، یہ چیز، اور جب گھر میں رہتی ہے تو اپنے آزو بازو پڑوسیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے، حسن سلوک والا معاملہ ہے یا پھر تکلیف دینے والا معاملہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عورتوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق بیان فرمایا۔ ہم تو مرد حضرات تو زیادہ تر لوگ باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن گھر میں عورتیں رہتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے آزو بازو آس پڑوس والوں کے ساتھ ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ احادیث کریمہ رہتی ہیں، کچھ بہت سے اچھے واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء 5ویں پارے میں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا کہ میری عبادت کرو، شرک نہ کرنے کا حکم فرمایا، شرک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ترجمہ، پاس کے ہمسائے یعنی پڑوسی، کروٹ کے ساتھی یعنی جو سفر میں ساتھ ہے، کروٹ کے ساتھی، اور راہی گر جن کے تم مالک ہو چکے ہو، یعنی زیر ماتحت جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہم اچھا معاملہ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پڑوسی اگر تکلیف دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے فرمان یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزیں بھی بیان کی ہیں۔ صحابی رسول کا ایک واقعہ ملتا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج 22 جمادی الاخر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن تھا۔ ان کے متعلق اس کے پچھلے سال بیانات ہو چکے ہیں، اور ان کے متعلق آج بیان کرنا تھا، لیکن ایک جو موضوع چلتا ہے تو 2-4 جمعہ وہ چلتا ہی ہے، اس موضوع کو کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کبھی اگر موقع ملا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔